بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتے کی مجلس میں ذکر ہوتا ہے، اس سے پہلے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات میں سے کچھ سنایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ دین نام ہے حفظ حدود شریعت کا۔ جو کام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا جس کام کی اجازت دی، سب سنت ہے، اور خلاف شریعت نفس کو ڈھیل نہ دینا مجاہدہ ہے۔ دین نام کس چیز کا ہے؟ شریعت پر عمل کرنے کا۔ اور شریعت کیا ہے؟ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا وہ کر لینا، جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اس سے رک جانا۔ ایسا کام جو شریعت کے خلاف ہو، سنت کے خلاف ہو، اپنے آپ کو ایسے کام کا عادی نہ بنانا، بلکہ ایسے کام سے اپنے آپ کو بچانا۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ میں دین کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہوں، تو مجھے کیسے معلوم چلے کہ شریعت کیا ہے، دین کیا ہے؟ تو حضرت کے اس ملفوظ میں، اس ارشاد میں یہ بات واضح ہو گئی کہ شریعت وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ کا ارشاد ہے، آپ کی سنت ہے، وہ شریعت ہے۔ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہیں کیا یا جس کام سے روکا ہے، جس کام سے منع کیا ہے، وہ خلاف شریعت ہے۔ تو اب ہمارے لیے دین کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو گیا کہ ہم یہ تلاش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو پسند فرماتے تھے، کس کام کے کرنے کا حکم دیتے تھے، اور کس چیز سے روکتے تھے، کس چیز کو آپ پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ چیزیں ہم جان لیں تو ہماری زندگی دین پر عمل کرنے والی بن جائے گی، اور ہم شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں گے۔ پھر آگے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ دین صرف مضبوط لوگوں کے لیے نہیں ہے، جو جسمانی لحاظ سے مضبوط ہوں وہ دین پر عمل کریں، بلکہ کمزوروں کے لیے بھی، بیماروں کے لیے، معذوروں کے لیے بھی دین نے رخصت والا راستہ نکالا ہے، اور اس کو وہی اجر ملتا ہے جو صحت مند عمل کر کے پاتا ہے۔ ایک صحت مند ہے، وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، اس کو حکم ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اس کو پورا اجر ملے گا۔ لیکن ایک بیمار ہے، کمزور ہے، معذور ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اب اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں بیٹھ کر پڑھوں گا تو ثواب کم ہو جائے گا، یہ میں کیا کروں، پڑھوں نہ پڑھوں؟ تو شریعت نے اس کے لیے راستہ نکالا ہے، آسانی کر کے بیٹھ کے پڑھ لو، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لو، اجر ثواب وہی ملے گا جو کھڑے ہو کر پڑھنے پر مل رہا ہے، کیونکہ یہ معذور ہے، مجبور ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ دین صرف مضبوط لوگوں کے لیے ہے، یعنی مضبوط لوگ ہوں گے وہ عمل کریں گے، کمزور لوگ عمل نہیں کریں گے، بلکہ کمزوروں کے لیے بھی شریعت نے سہولت کا راستہ نکالا ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دو باتوں میں اختیار ہوتا تو آپ ہمیشہ آسانی کو اختیار فرماتے، اور امت کے لیے بھی آپ یہی بات پسند فرماتے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیکھتے کہ دین کی کسی بات میں اختیار ہے، دین کی کسی بات میں اختیار ہے، تو آپ ہمیشہ آسانی کا راستہ اختیار فرماتے، اور اپنی امت کو بھی یہی تعلیم دیتے، اپنی امت کے لیے بھی یہی پسند فرماتے ہیں کہ جو چیز سہولت سے، آسانی سے ہو اس کو کرنا چاہیے۔
جہاں شریعت نے ہمیں، جیسے مثال ہے، میں نے پہلے بھی مثال دی ہے کہ شریعت نے ہمیں رخصت دی ہے، سفر پہ ہو، مسافر ہو تو 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھ لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس رخصت کو پسند فرماتے تھے۔ پھر شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے، سردی ہے، چمڑے والے موزے پہن لو، اگر پاؤں نہیں دھو سکتے اس پر مسح کر لو، وہی ثواب ملے گا جو پاؤں دھونے پر ثواب مل رہا ہے۔ مسافر ہو 2 رکعت پڑھو گے وہی ثواب ملے گا جو 4 رکعت پڑھنے پر مل رہا ہے۔ یہ رخصت ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت اور آسانی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دیکھتے تھے 2 باتوں میں اختیار ہے، یہ کر لو یا یہ کر لو، تو آپ آسانی کے راستے کو لیتے تھے۔ اور اس میں نا آسانی کے راستے کے لینے میں عاجزی بھی ہے، بڑائی نہیں ہے۔ بس اوقات انسان کہتا ہے میں تو بہت صحت مند ہوں، میں تو بہت طاقتور ہوں، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں رخصت پر عمل کروں، میں کیوں کمزوری دکھاؤں۔ تو یہ اس سے بڑائی کا خدشہ ہے کہ اس کے اندر تکبر آ گیا، اور اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو عاجزی، جھکاؤ، تواضع پسند ہے۔ جو لوگ اپنی بڑائی اور تکبر اور طاقت دکھانا چاہتے ہیں ہر جگہ نہیں چلتی، بلکہ بعض دفعہ یہ طاقت نکل جاتی ہے، یہ گھمنڈ، یہ غرور نکل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آسانی کا راستہ اختیار فرمایا، جس میں عاجزی ہو، جس میں تواضع ہو۔ پھر حضرت نے ایک قصہ لکھا ہے، ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے مریدوں سے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی کھاتے تھے، جو کی روٹی کھانا سنت ہے، آئندہ ہمارے لیے جو کی روٹی پکا کر لاؤ۔ چنانچہ جو کی روٹی پکی، سب نے کھائی اور پیٹ میں درد ہو گیا۔ اب ان بزرگ کا ادب دیکھیں، ادب، فرمایا ہم نے بے ادبی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کا دعویٰ کیا، ہم نے بے ادبی کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کا دعویٰ کیا کہ آپ جو کی روٹی کھاتے تھے میں بھی جو کی روٹی کھاؤں گا۔ یہ ادب ہے، یہ نہیں کہا جو کی روٹی کھائی تو پیٹ میں درد ہو گیا، اس سے بے ادبی ہو جاتی ہے، اس سے سنت کی اہمیت میں کمی آ سکتی تھی۔ تو یہ نہیں کہا کہ جو کی روٹی کھائی تو پیٹ میں درد ہو گیا، بلکہ یہ کہا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے برابری کرنا چاہیے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے برابری کرنا چاہیے تو ہم لوگوں کے پیٹ میں درد ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کی روٹی کی اجازت دی ہے تو ہمارے لیے وہی پکایا کرو، منع نہیں کیا۔ آج کل کم کھانے اور کم سونے کا مجاہدہ نہیں رہا، صحت بگڑ جانے پر سب مجاہدے ختم ہو جاتے ہیں۔ مشین کا ایک پرزہ خراب ہو جائے تو مشین کام چھوڑ دیتی ہے، اس لیے صحت کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ ایک ایک جسم کا عضو، یعنی جسم کا ایک ایک عضو، یہ اللہ کی مشین کا پرزہ ہے، ایک ایک جوڑ کی حفاظت ضروری ہے۔ صحت پر بات چلی، حضرت فرما رہے ہیں کہ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی کم کھانے کا حکم ہے، کم کھاؤ، کم سو، عبادت زیادہ کرو، زیادہ جاگو، زیادہ ذکر کرو۔ تو بہت سارے لوگ اس پر عمل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی کم کھانے کا حکم ہے، اب مسلسل روزے رکھ رہے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ جو سنت ہے ہفتے میں پیر جمعرات کو رکھ لیا، 13، 14، 15، ایک یہ کہ مسلسل روزے رکھ رہے ہیں۔ کیا ہے، کم کھانے کا حکم ہے، راتوں کو دیر سے سو رہے ہیں، جلدی اٹھ رہے ہیں، نیند پوری نہیں ہو رہی، بھئی کم سونے کا حکم ہے۔ شریعت میں کم سونے کا حکم ہے، زیادہ عبادت میں وقت گزارنا چاہیے۔ تو حضرت اس کا جواب حضرت فرما رہے ہیں آج کل کم کھانے اور کم سونے کا مجاہدہ نہیں رہا، اس مجاہدے کو چھوڑ دو، صحت بگڑ جائے گی، سب دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ جسم اللہ کی طرف سے ایک مشین ہے، اس کا ایک ایک پرزہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی حفاظت کرو۔ ایک پرزہ بھی خراب ہو گیا، یعنی ایک جوڑ بھی خراب ہو گیا
تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ یہاں پہ بھی غلطی کر جاتے ہیں، یہ کم کھاتے ہیں، کم سوتے ہیں، اور اس میں سمجھتے ہیں ہم نے دین پر عمل کر رہے ہیں، جبکہ شریعت نے ہمیں اجازت دی کھاؤ پیو، اللہ کی عبادت کرو۔ آگے حضرت فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک طریق کا حاصل یہ ہے، حضرت فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک طریق کا حاصل یہ ہے، یعنی اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کو ہمارے ہاتھ یا زبان سے تکلیف نہ پہنچے۔ یعنی ہم شریعت اور دین کا خلاصہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ جو کر رہا ہے وہ دیندار ہے، جبکہ حضرت فرما رہے ہیں کہ طریق کا حاصل، اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے کسی عمل سے، ہمارے کسی بول سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ بھی شریعت کا خلاصہ ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت دیندار ہیں اور ہم بہت نماز اور دیگر دینی امور کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اپنے عمل سے، اپنے بولوں سے دوسروں کو تکلیفیں دے رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے اذیت اور موذی بنے ہوئے ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے تکلیف بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، برا بھی نہیں سمجھتے، جبکہ یہ بھی تو شریعت کا حکم ہے۔ حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان کامل وہ ہے کہ جس مسلمان کے اعضاء سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یعنی مسلمان وہ ہے کامل کہ جس کے اعضاء، ہاتھ پاؤں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو اس کے ہاں حضرت اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے کہ بھائی شریعت کا خلاصہ، دین کا خلاصہ اس میں بھی ہے کہ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دو، اپنی زندگی ایسی گزارو کہ کسی کو ہم سے اذیت نہ پہنچے۔ آگے حضرت نے فرمایا دنیا میں پوری راحت کی تو آدمی حوث ہی نہ کرے۔ حضرت کا اگلا وعظ ہے، اگلا ارشاد ہے کہ دنیا کی زندگی میں پوری راحت کی حوث نہ کرے کہ بس مجھے آرام، راحت مل جائے، بالکل پریشانی نہ آئے، بالکل بیماری نہ آئے۔ فرمایا پریشانی بالکل جو نہیں ہوگی وہ تو جنت میں پہنچ کر ختم ہو جائے گی، یعنی پورا آرام تو آخرت میں ملے گا۔ جس مصیبت سے آخرت بنتی ہو وہ مصیبت نہیں، اگر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ گئی اور اس سے آخرت بن رہی ہے، اجر مل رہا ہے، یہ مصیبت نہیں ہے۔ البتہ دعا ہمیشہ عافیت کی کرنی چاہیے، وہ نعمت ملے جس کا تحمل ہو سکے۔ حضرت ہمارے یہ ہر انسان چاہتا ہے کہ دنیا میں کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی بیماری نہ آئے۔ ایسا تو نہیں ہے، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں تو بیماری بھی ہے، نقصان بھی ہے، تکلیف بھی ہے، مختلف قسم کی آزمائشیں بھی ہیں، یہ سب کچھ آخرت میں جا کے ختم ہو جائے گا، جنت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی مصیبت، ایسی بیماری، پریشانی آ جائے جس سے آخرت میں اجر بنتا ہو، ثواب ملتا ہو، تو یہ مصیبت نہیں بلکہ یہ آخرت میں ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ ہے۔ البتہ حضرت فرما رہے ہیں کہ دعا ہمیشہ عافیت کی مانگنی چاہیے، اپنے منہ سے کبھی کوئی مصیبت نہیں مانگنی چاہیے۔ جیسے بعض دفعہ انسان جذبات میں آ کر یہ کہہ دیتا ہے کوئی مصیبت آئے گی، بیماری آئے گی، میں صبر کروں گا تو مجھے اجر ملے گا، یہ خطرے کی بات ہے۔ کبھی انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ بیماری آئے گی تو صبر کریں گے تو اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اس لیے کبھی بھی بیماری ہو یا مصیبت ہو نہیں مانگنی چاہیے، یہ غلط ہے۔
ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرما، عافیت کاملہ عطا فرما. پھر اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کر لے اور یہ سمجھ لے کہ اس پر آخرت میں مجھے اجر ملے گا. لیکن دعا عافیت کی کرنی چاہیے. اور دنیا کی زندگی میں کبھی یہ نہ سوچنا چاہیے کہ کبھی کوئی غم نہ آئے، کبھی کوئی دکھ نہ آئے، کبھی کوئی مصیبت نہ آئے. آ سکتی ہے، دنیا ہے، بیماری بھی آئے گی، تکلیف بھی آئے گی. تو یہ حویث کرنا، یہ تو حضرت فرما رہے ہیں یہ تو جنت میں ہوگی پوری. یہ جنت جب پہنچیں گے تو وہاں جا کر اللہ تعالیٰ ہر طرح کی غم دکھ صدموں سے نجات عطا فرما دیں گے. آگے فرمایا کہ مصیبت کو ہلکا کرنے کی تدبیر کیا ہے. اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی امتحان آ جائے، تو اب اس کو ہلکا کیسے کریں؟ اولاً تو مانگنی نہیں ہے مصیبت، مانگنی تو عافیت ہے. لیکن اگر کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو اب کیا کریں؟ حضرت فرما رہے ہیں پہلی چیز اپنے گناہوں کو یاد کرو. بڑا اہم حضرت کا یہ واعظ ملفوظ ہے کہ کوئی تکلیف میں، کوئی بیماری میں، کوئی نقصان میں انسان آتا ہے تو وہ کہتا ہے پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا، میں نے تو ایسا کبھی کچھ کسی کے ساتھ کیا نہیں، میرے ساتھ پتہ نہیں کیوں ہو گیا، پتہ نہیں میرے ساتھ ہی ہوتا رہتا ہے، میں ہی ہمیشہ تکلیفیں اٹھاتا رہتا ہوں. بجائے اس طرح کی باتیں کرنا، یہ شکوے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. بلکہ یہ کہے اپنے گناہوں کو، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے. اپنے گناہوں کو یاد کریں. ایک کام کہ اگر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آ جائے تو پہلی چیز اپنے گناہوں کو یاد کریں اور استغفار کریں. دوسری چیز، اس مصیبت پر ثواب کی امید رکھیں کہ میں نے خود نہیں مانگی، آ گئی ہے، میں صبر کروں گا، اللہ اس پر اجر دیں گے. تو کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی نقصان، کوئی بھی پریشانی آئے تو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اس پر ثواب کی امید ہو. اور تیسری چیز جو حضرت فرما رہے ہیں کہ مصیبت کے آنے میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے، اس سے انسان کے اندر جو تکبر اور غرور کا میل کچیل ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے اور اس کے اندر عاجزی اور عبدیت آ جاتی ہے. فرعون تھا، زندگی میں کبھی اس کے سر میں بھی درد نہیں ہوا، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا. تو جب کوئی بیماری، کوئی تکلیف آتی ہے نا تو انسان اپنے آپ کو بہت کمزور سمجھنے لگتا ہے، بہت عاجز سمجھنے لگتا ہے کہ بس میں کچھ بھی نہیں ہوں. اور اگر کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی نقصان نہیں ہوتا تو انسان اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتا ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں ایسا کر دوں گا، میں یہ کر سکتا ہوں. تو یہ جو آزمائش اور کسی بھی طرح کی مصیبت اور تکلیف آتی ہے، اس کا ایک فائدہ ہے، وہ یہ کہ اپنے اندر سے حضرت فرما رہے ہیں غرور اور تکبر کا میل کچیل نکل جاتا ہے، جھکاؤ آ جاتا ہے. سہ کر تکلیفیں سہ کر برداشت کر کے جھک جاتا ہے اور اس کی زبان سے یہ نکل جاتا ہے کہ بھائی بہت کمزور سا ہوں، بس اللہ تعالیٰ خیر کر دے، کمزور سا ہوں. جب تک وہ اکڑ کے کھڑا ہوا ہے دیکھ لوں گا، اور کوئی تکلیف آ جائے وہ بھی برداشت کر لوں گا، اور کچھ آ جائے بیماری وہ بھی سہ لوں گا. یہ خطرناک ہے. یہ اس کو کہتے ہیں غرور، تکبر کا میل. اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو کیا پسند ہے کہ جیسے کوئی تکلیف آئے فوراً اللہ تعالیٰ میرے معاف کر دیں، یقیناً میرے گناہوں کی سزا ہے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے، میرے اندر بڑائی ہے وہ نکل جائے. تو اس کا خیال رکھنا. تو مصیبت میں ایک تو نے فرمایا کہ اپنے گناہوں کو یاد کرو، ثواب کی امید رکھو، اور مصیبت اور تکلیف میں جو اندر غرور اور تکبر کا میل کچیلتا وہ نکل گیا، عاجزی پیدا ہو گئی، عاجزی اور تواضع پیدا ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت کے ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ذکر